بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز نیند سے کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ نیند میں مومن اور کافر دونوں شریک ہیں، مگر نماز صرف مومن پڑھتا ہے۔ حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ گناہ ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کے قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ خاموشی ایک ایسا بیج ہے جس پر کبھی کڑوا پھل نہیں لگتا۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات دور کرے۔ دعا ہے اس غفور الرحیم سے آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ دعا ہے اس خالق سے کہ آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے والدین میں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک اہم بات، لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ خواہش ایک ایسا ایندھن ہے جس کا کام جلانا ہے، اور یہ جب تک اپنے مالک کو جلا نہ دے کسی طور سرد نہیں ہوتی۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر اگلنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ زندگی میں صبر رکھنا اہم ہے۔ ہمیں غم اور غصے کے وقت پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی اعتبار مت کیجیے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے، کیونکہ اسی سے دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور ایک درخت پر باندھ لو۔ نہ خودکشی نہیں کرنی۔ وچ ایک پھٹی پاؤ، پینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے رولے تے نہیں مکنے۔ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے
اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے سے ہی حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، دنیا کی ہیں یا آخرت کی، مجھے ان سب نعمتوں سے کبھی بھی محروم مت رہنے دینا۔ مجھے یہ سب عطا فرما، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن جن عذابوں کا ذکر ہوا ہے، مجھے ان سب سے ہمیشہ بچا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے تو دوسروں کو مشکلات سے بچائیں۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ مطلبی رشتے اور کھوٹے سکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جب انہیں چلانے کا وقت آتا ہے تو ان کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ ماں یاد آتی ہے ماں، دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوموں، تیرے گلے لگ کر اپنی ساری تھکن اتار لوں۔ اس رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی زندگی دے، آمین۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکیں۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی نے ایک فقیر سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ فقیر نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ خوش بخت ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ مسواک ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، منہ کو خوشبودار بناتی ہے۔ مسواک بینائی بڑھانے کا ذریعہ ہے، بلغم اور منہ کی کڑواہٹ دور کرتی ہے، دانتوں کی زردی دور کر کے سفیدی پیدا کرتی ہے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی محبت کا ذریعہ ہے، نیکیوں کو 70 گنا بڑھاتی ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔